أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ویوز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور میں آج اپنے چینل آن لائن قرآن ٹیچنگ پر ایک نئی ویڈیو نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں. ویوز، آج ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 125 اور 126 پڑھنی ہے. چوتھا رکوع ہم نے چوتھے سپارے کا شروع کیا ہوا ہے، تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف. با زبر با، لام کھڑا زبر لا. کھڑا زبر ایک الف کے برابر لمبا ہوتا ہے، لیکن اوپر مد ہے، اب زیادہ لمبا ہوگا لام. ٹھیک ہے، مد کا نام نہیں لینا. ٹھیک ہے، لام کھڑا زبر لا، نام نہیں لینا، لیکن لمبا کرنا ہے لام کو. لام کھڑا زبر لا. بلا، حمزہ نون زیر ام، الف کے اوپر زبر زیر پہ، یعنی کوئی بھی حرکت آ جائے یہ حمزہ بن جاتی ہے. تو حمزہ اس نون جزم والی کے ساتھ، مطلب نون ساکن کے ساتھ آ کر ملی. جزم والا حرف ساکن کہلاتا ہے اور اپنے پہلے حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے. تو نون کے اوپر جزم ہے، مطلب نون ساکن ہے. نون ساکن سے بعد حروف اخفا میں سے تا آئی ہوئی ہے. یہاں پر اخفا کا قاعدہ لگے گا، ہم آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے اور ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، مطلب غنہ کر کے پڑھیں گے. حمزہ نون زیر ام اس طرح بن جائے گا. بلا ام. آیت کے درمیان اگر لا آ جائے تو آپ نے بالکل وہاں پر وقف نہیں کرنا ہے. یہ بات سمجھنے والی ہے، آپ ذہن نشین کر لیں کہ آیت کے درمیان میں اگر لام آ جائے آپ نے بالکل وقف نہیں کرنا. تو ہم لگاتار پڑھ رہے ہیں. حمزہ نون زیر ام، تا سوا زبر تس، بازر بی را وو پہ شروع. وو کے اوپر جزم ہے، مطلب وو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہو سے وو مدہ کہتے ہیں. اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. را وو پہ شروع. بلا ام تصبروا، اس طرح. آیت کے درمیان لائی ہوئی تھی، اب نے واف نہیں کیا. یہاں پر وو زبر وا، تا تا زبر تت، تا اس تا تشدید والی کے ساتھ ملی. یہ تین دندانوں والی شکل کو تشدید کہتے ہیں جو تا کے اوپر آئی ہوئی ہے. تشدید والا لفظ دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ اپنے پہلے حرف سے مل کر اور دوسری مرتبہ خود. تا تا زبر تت، تا زبر تا، قاف وو پیش قو، وو مدہ ایک الف کے برابر لمبا ہوگا. وتتقوا، وو زبر وا، یا حمزہ زبر یا جھٹکا دے کر پڑھیں گے. حمزہ کے اوپر جزم ہے، تا وو پیش تو، وو مدہ ایک الف کے برابر لمبا ہوگا. کاف میم پیش کم، کاف اس میم تشدید والی کے ساتھ آ کر ملی. جس میم کے اوپر تشدید ہو، جس نون کے اوپر تشدید ہو، وہاں پر غنہ ہوتا ہے. ہم آواز کو ایک الف کے برابر لمبا کر دیں اور ناک میں لے کر جاتے ہیں. ایک بات. دوسری بات ہے میم ساکن، میم کو جزم ہے، مطلب میم ساکن ہے. میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آ جائے وہاں پر ادغام مال غنہ ہوگا، یعنی ادغام کا قاعدہ لگے گا وہاں پر. یہاں غنہ تو ایک بار ہی ہونا ہے اب، لیکن قاعدے دو لگ رہے ہیں. مطلب میم کو میم مشدد بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ادغام کا قاعدہ بھی لگ رہا ہے. میم نون زیر میم، نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے فا آئی ہوئی ہے. یہاں پر بھی اخفا کا قاعدہ لگے گا. فا وو زبر فو، وو ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہو، اسے وو لین کہتے ہیں. حروف لین اتنے زیادہ لمبے نہیں ہوتے، یہ سختی سے بھی نہیں پڑھے جاتے، نرمی سے پڑھے جاتے ہیں، معروف پڑھے جاتے ہیں، مجہور بھی نہیں پڑھے جاتے. میم نون زیر میم، فا وو زبر فو، را زر ری، ہا میم زیر ہم. میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے وہاں پر اظہار کا قاعدہ لگتا ہے، یہیں ہم غنہ نہیں کرتے. ہا میم زیر ہم، ہا کھڑا زبر ہا، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر لمبا کیا. زال الف زبر زا، الف مدہ ایک الف کے برابر لمبا ہوگا. الف سے پہلے زبر الف مدہ اس کو کہتے ہیں. وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، یا پہ یو، یا میم پہ یم، یا اس میم ساکن کے ساتھ ملی. میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے وہاں پر اظہار کا قاعدہ لگتا ہے، یعنی غنہ نہیں کرتے. دال آئے ہوئے، دال دال زیر دد، کاف میم پیش کم. هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ، را با زبر رب، با پیش بو، کاف میم پیش کم. اب میم ساکن کے بعد حرف با آیا ہوا ہے، یہاں پر اخفا کا قاعدہ لگے گا. ہم آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے اور ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. کاف میم پیش کم. با زیر بی، خا میم زبر خم، خا اس میم ساکن کے ساتھ آ کر ملی، مطلب میم جزم والی کے ساتھ. خا میم زبر خم بن گیا. سین زبر سا، تا زیر تی. هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةٍ، اس طرح. آگے حمزہ کھڑا زبر آ، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. حمزہ کھڑا زبر آ، لام کھڑا زبر لا، کھڑا زبر کو پھر ایک الف کے برابر لمبا گیا. فا میم دو زیر فم،
یہاں پر بات سمجھنے والی ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو یہاں زیر کی تنوین آئی ہوئی ہے، تنوین کے بعد حروف جر مرون میں سے میم آیا ہوا ہے۔ آپ کا سوال ہوگا کہ حروف جر مرون کون کون سے ہیں؟ حروف جر مرون 6 ہیں، یا را میم لام واو اور نون۔ تنوین کے بعد ان میں سے کوئی حرف آ جائے وہاں پر ادغام کا قاعدہ لگتا ہے، یعنی ہم غنہ کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لام اور را بغیر غنہ کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، باقی 4 غنہ کے ساتھ۔ تو یہاں میم آیا ہوا ہے تو غنہ ہوگا، فا میم دو زر فیم، اس طرح بن جائے گا، میم زر می، نون لام زبر نل نا، نون اسلام جزم والے کے ساتھ ملی، میم زبر ما، لام کھڑا زبر لا، کھڑا زبر ایک الف کے برابر لمبا ہوتا ہے لیکن لام کے اوپر مد ہے، اب زیادہ لمبا ہوگا، حمزہ زیری، کا زبر کا، تا زر تی، آلاف من الملائکتی، میم پیش مو سین واو زبر سو، سو سین اس واو تشدید والی کے ساتھ ملی، میاو زر وی، میم یا زر می، یا مد ایک الف برابر لمبا ہوگا، نون معکوف۔ میرا یہاں پر سبق ختم، یہاں پر میری آیت ختم ہو رہی ہے تو میں نون معکوف پڑھوں، اگر آپ وقف نہیں کریں گے نون زبر نہ پڑھیں گے، پھر آگے لگاتار اگلی آیت شروع کر دیں گے۔ من الملائکۃ مسومین، پیچھے سے میں ساری آیت دہرا دیتا ہوں پھر اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ بلا ان تصبروا، تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وقف نہیں کریں گے تو مسومین، آگے لگاتار پڑھتے جائیں گی۔ اگلی آیت، واو زبر وا، میم الف زبر ما، الف مد ایک الف برابر لمبا ہوگا، وما، جیم زبر جا، عین زبر آ، لام زبر لا، ہا لام بے ہل، لفظ اللہ کی لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اس سے پہلے زیر ہو تو یہ باریک، ورنہ یہ ہر حالت میں پر موٹی پڑ جاتی ہے۔ ہا لام پیش ہل، لام کھڑا زبر لا، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر لمبا کیا، ہا پیش ہو، وما جعلہ اللہ، حمزہ لام زیر ال، حمزہ اس لام تشدید والے ساتھ آ کر ملے، یہ اب لفظ اللہ کی لام کے علاوہ لام ہے۔ لفظ اللہ کی لام سے پہلے زیر ہوگی تو وہ باریک، ورنہ ہر حالت میں پر موٹی پڑ جائے گی۔ لفظ اللہ کی لام کے علاوہ باقی سب لام باریک پڑ جائیں گی۔ حمزہ لام زیر ال بنا، آگے لام الف زبر لا، الف مد ایک الف برابر لمبا ہوگا، الا، با شین پیش بوش، با اس شین ساکن کے ساتھ ملی، را کھڑا زبر را، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر لمبا کیا، اے بن جائے گا الا بشرا، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، کاف اس میم ساکن کے ساتھ ملی، لکم، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کو اور حرف آیا ہوا ہے، یہاں پر اظہار کا قاعدہ رہے گا، غنہ نہیں ہوگا۔ واو زبر وا، لام زر لی، تات او زبر تات، میم زبر ما، حمزہ نون زر ان، حمزہ اس نون تشدید والے کے ساتھ آ کر ملی، تو نون کے اوپر تشدید ہے، غنہ ہوگا۔ نون زبر نا، والی تت ما ام، قاف پیش قو، لام واو پیش لو، واو مد ایک الف برابر لمبا ہوگا، با پیش بو، کاف میم پیش کم، میم ساکن کے بعد حرف با آیا ہوا ہے، یہاں پر اخفا کا قاعدہ رہے گا، ہم آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے اور ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ کاف میم پیش کم، بازر بھی، ہا معکوف، تو آ پر وقف کرنا والا ہے، ہم یہاں پر وقف کر دیتے ہیں تو ہا معکوف بن جائے گا، اگر آپ وقف نہیں کریں گے، ہا کھڑا دیر ہی، پھر کھڑا پھر کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، لگاتار پڑھیں گے۔ وَلِتَتْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، واو زبر وا، میم نون زبر مم، میم اس نون تشدید والے کے ساتھ ملی، نون سوا زبر نصر، را پیش رو، غنہ ہوگا یہاں پر، وَمَن نَصْرُ، غنے کا مطلب آواز کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا اور ناک میں لے کر جانا ہوتا ہے۔ حمزہ لام زیر ال، حمزہ اسلام تشدید والے کے ساتھ آ کر ملی، لام الف زبر لا، الا، میم نون زیر مم، میم اس نون ساکن کے ساتھ ملی، نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے آئین آیا ہوا ہے، یہاں پر اظہار کا قاعدہ رہے گا، غنہ نہیں ہوگا، میم نون زیر مین، الا من، عین نون زیر عم، یہاں پر اخفا کا قاعدہ رہے گا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے دال ہے، عین نون زیر عم، دال لام زیر دل، یہاں پر ایک بات میں نے آپ کو سمجھائی تھی کہ لفظ اللہ کی لام سے پہلے زیر ہوگی تو یہ باریک پڑ جائے گی، یہاں دیکھیں لفظ اللہ کی لام سے پہلے زیر آیا ہوا ہے، تو یہاں پر اظہار کا، یہاں پر لفظ اللہ کی لام سے پہلے زیر ہے تو یہ باریک پڑ جائے گی، دال لام زیر دل، لام کھڑا زبر لا، کھڑا زبر کو ایک الف برابر لمبا کریں گے، حاضر ہی،
یہاں پر اخفا کا کیا چلے گا، یہاں پر اب اللہ کے نام کو بری کر کے پڑھیں گے، الا من عند اللہ، حاضر ہی نہیں پڑھنا، ہا اس اپ لام جزم والی کے ساتھ، مطلب لام ساکن کے ساتھ ملی تو ہا لام زیر ہل بن گیا، عین زبر آ، زا یا زر زی، یا مدہ ایک پھر اب لمبا ہوگا، زا لام زر زل، زا اسلام جزم والی کے ساتھ ملی مطلب لام ساکن کے ساتھ، عین ہا زبر ہا، کاف یا زر کی، یا مدہ ایک پھر اب لمبا ہوگا، میم معکوف۔ میرا یہاں بس سبق ختم ہو رہا ہے، میں میم معکوف پڑھا ہوں، اگر آپ وقف نہیں کریں گے میم زیر میم پڑھیں گے، پھر آگے لگاتار پڑھتے جائیں گے، الا من عند اللہ العزیز الحکیم۔ پیچھے سے میں ساری آیت دہرا دیتا ہوں۔ یہاں پر وقف نہیں کریں گے، حکیمی آگے لگاتار پڑھتے جائیں گے، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، عزیز الحکیم۔ تو ویوز یہ تھا آج کا ہمارا سبق، انشاءاللہ میں کل نئی ویڈیو میں سبق کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اپنے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن پاک سیکھ سکیں، آپ کو بھی ثواب ملے اور ہمیں بھی۔ تو خاص طور پر جو بیرون ملک یعنی پاکستان کے علاوہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو لوگ، ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن پاک سیکھ سکیں۔ کل تک آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔